اور نہ ہی اسے زندگی محسوس ہوگی۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس حال میں پہنچے کہ وہ مومن ایمان کی حالت میں اور اس کے ساتھ ساتھ قد عمل الصالحات، نیک اعمال بھی کیے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو ان کے لیے جنت کے اونچے درجات ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، وہ جنت کہ جنہیں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہمیشہ والی جنت، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکا، اور یہ جزا ہے، بدلہ ہے اس شخص کا جو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتا ہے۔ لمبا چوڑا درس نہیں ہے، صرف مختصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث اسی انہی آیات کے زمرے میں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، من فارق روح الجسد فقد بری من ثلاث فقد دخل الجنہ، کہ جو آدمی اس کی جب موت آتی ہے اور موت کے وقت وہ تین چیزوں سے پاکیزہ ہو، تین چیزوں سے بری ہو، جب اس کا روح اس کے جسم سے نکل کر جا رہا ہے تو تین چیزوں سے وہ فوت ہونے والا شخص تین چیزوں سے بری ہو، لا تعلق ہو، وہ تین چیزیں اس میں نہ پائی جاتی ہوں، تو فرمایا فقد دخل الجنہ، وہ شخص یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ ایمان بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید بھی ضروری ہے، شرک سے بچنا بھی ضروری ہے، کہ من مات یشرک باللہ دخل النار، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں جا کر ملے کہ جب روح اس کا نکلے اس نے شرک کیا ہوا ہوگا، اللہ کے ہاتھ شرک کی حالت میں جائے گا، تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، پھر اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا ہے، اور یہ بھی کہ اس کے لیے یقیناً جہنم ہی جہنم ہے۔ لیکن من مات یؤمن باللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ جس کو اس حالت میں موت آتی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے کہ وہ اکیلا وحدہ لا شریک معبود برحق ہے، ولا یشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا ہے، خالص توحید کے اوپر اس کی موت واقع ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً یہ شخص بھی جنت میں داخل ہوگا۔ ایمان، عقیدہ توحید یہ لازم اور ضروری، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ شرک سے برأت بھی، جیسے شرک سے بری ہونا لازم اور ضروری ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان تین چیزوں سے بھی انسان بری ہو، یہ تین چیزیں بھی اس کے اندر نہ پائی جائیں۔ کون سی؟ ایک تو فرمایا الکبر، کہ جب انسان کا روح جسم سے نکلے موت کے وقت، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے، کیا معنی؟ کہ اس کی زندگی اس حالت میں گزرتی ہے اور گزرتے گزرتے اس کے اوپر موت آتی ہے اور اس کا روح اس کے جسم سے جدا ہوتا ہے، تو اس کے اندر کبر موجود نہ ہو، تکبر موجود نہ ہو، فخر موجود نہ ہو، غرور موجود نہ ہو، کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، جو فخر کرنے والا، تکبر کرنے والا، بڑائی کرنے والا ہے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، الکبر ردائی، اللہ فرماتا ہے کبر، بڑائی، تکبر یہ میری چادر ہے، اور کسی کو تکبر کا حق حاصل نہیں ہے۔ جو اللہ کے مقابلے میں پھر تکبر کرتا ہے، فرمایا کہ من ینازعنی فی ردائی، کہ یہ تو ایسا شخص ہے جو میری چادر کے بارے میں میرے ساتھ گرج رہا ہے، یعنی میری اس صفت میں میرے برابر آنا چاہتا ہے، اور جو اللہ کے برابری اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب اور کامران ہو نہیں سکتا۔ تکبر نہ ہو، فخر نہ ہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، آکڑ کر تکبر سے، فخر سے، غرور سے نہیں چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی پسند، اور یہ بھی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ من تواضع للہ وقرہ اللہ، جو تکبر کے بجائے عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو اللہ اس کو ذلیل نہیں ہونے دیتا بلکہ اللہ اس کو عزتیں عطا کرتا ہے۔ تو تکبر سے، فخر سے، غرور سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا ہے، موت تک بچاتے رہنا ہے کہ جب اللہ کے پاس جائے تو یہ صفت ہمارے اندر موجود نہ ہو۔ اور دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ الغلول
کہ انسان اپنے آپ کو غرور سے بچانے والا. غرور کا معنی خیانت کرنا، ناحق کسی کا مال اپنے قبضے میں لے لینا، کسی نے کوئی چیز امانت دی اس کے اندر خیانت کر لینا. اور حقیقت میں تو جب جنگ کے اندر مال غنیمت حاصل ہوتا تھا اس کو شرعی طور پر امیر جو ہوتے تھے وہ تقسیم کیا کرتے تھے، خلفاء تقسیم کیا کرتے تھے، کمانڈر تقسیم کیا کرتے تھے، جو مجاہدین ان کا حصے ان کو دے دیے جاتے تھے. لیکن ابھی مال تقسیم نہیں ہوا ہے، اجتماعی طور پر اکٹھا، اور کوئی شخص اس میں سے بلا اجازت بغیر اس کے کہ ابھی تقسیم نہیں ہوا ہے اس کا حق نہیں بنتا ہے، وہ خیانت کرتے ہوئے اس میں سے اگر کوئی چیز اٹھا لیتا ہے تو یہ چیز غلول کے زمرے میں آتی ہے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ جو اس انداز پر ناحق کوئی چیز اپنے قبضے میں لیتا ہے تو قیامت کے دن آئے گا تو وہ چیز اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہے، وہ اس کے لیے ناجائز ہے، اس کے لیے حرام ہے. اور اپنے اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک غزوے میں جنگ میں ایک شخص نے بہت جہادی کارنامے سر انجام دیے. کسی اکیلے شخص کو دیکھا، کسی جماعت کو دیکھا، جتھے کو دیکھا، جا پہنچ گیا. اتنے کافر مارے، اتنے کوئی بھی نہیں چھوڑ رہا تھا، اور جتھوں کے جتھوں کو مارتا چلا جا رہا تھا. زخمی بھی ہو گیا، نوجوان بھی ہو گیا، فتح مل گئی اور اسے شہادت بھی مل گئی. لوگ کہنے لگے کہ ہنیئا لہو، اس کے لیے مبارک ہو، کتنا خوش نصیب ہے، اتنے کافروں کو مارا بھی ہے، قتل بھی کیا ہے، اور خود بھی کیا ہو گیا ہے، شہید ہو گیا، شہادت پا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا اس کے بارے میں ایک گمان ہے، لیکن واللہ انی لارا، میں دیکھ رہا ہوں، ان الشملۃ التي اخذها کہ غنیمت کے مال میں سے ایک چادر اس نے اٹھا لی تھی اور وہ پہن لی تھی، ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا مال، تو اس چادر کو میں دیکھتا رہا ہوں کہ لتشتعل علیہ نارا، کہ یہ آگ بھی جہنم میں جل رہا ہے اور اس چادر کے شعلے ان کو ارد گرد لپیٹا ہوا ہے. اللہ کبر سے اور خیانت سے، غرور سے انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اس آیت میں بھی یہی تھا کہ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، جو شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس حال میں پہنچے کہ وہ مومن ہے، موحد ہے، عقیدہ اس کا صحیح ہے، اور قد عمل الصالحات، اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوئے ہیں، تو اولئک لهم الدرجات العلی، ان کے لیے جنت کے بلند درجات ہیں. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ ہمیشہ ہمیشہ والی وہ نعمت، اور اس میں یہ بھی ہمیشہ رہیں گے. اور جو بھی پاکیزگی اور نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کو یہی بدلہ عطا کرتا ہے. لیکن ومن یأتی انہ من یأتی ربہ مجرما، جو مجرم بن کے آئے، گنہگار بن کے آئے، نافرمان بن کے آئے، کہ شرک اس کے نام اعمال میں درج ہے، خیانت اس کے نام اعمال میں درج ہے، اور اس انداز کی چیزیں جو گناہ جن سے شریعت نے، دین نے، اسلام نے روکا ہے، وہ گناہ کر کے مجرم بن کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا. تو فرمایا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ، اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے جہنم ہے، لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح انداز میں دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا بھی اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے. موت تو آنی ہی آنی ہے، اس حالت میں موت آئے کہ اللہ کے فرشتے جب روح نکالنے کے لیے آئیں تو آ کر اللہ کی طرف سے یہ پیغام دے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اللہ کی عبادت کرتے کرتے اطمینان کرنے والی روح، اللہ کے دین پر، نیک اعمال پر، نبی کی سنت پر اطمینان سے عمل کر کے آنے والے روح، اب اپنے رب کی طرف واپس چلو، تمہارا رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے، تم رب پہ راضی ہو کر چلو. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں میری جنتوں کے اندر آ کر داخل ہو جاؤ. دعا کیجئے اللہ ہم سب کو بھی موت کے وقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا یہ پیغام نصیب ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ موت کی سکرات سے بھی محفوظ فرمائے، دنیا اور آخرت کی ہر تنگی اور تکلیف سے محفوظ فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور خیر نصیب فرمائے. اللہ اس مسجد کو، اس ادارے کو قیامت تک آباد و شاد رکھے، انہیں آباد کرنے والوں کو بھی اللہ آباد و شاد رکھے. جو اللہ کے گھروں کی اور اداروں کی ضروریات پورا کرتے ہیں اللہ غیب کے خزانوں سے ان کی بھی ضروریات کو پورا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت اور مہربانی سے مکمل شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے. ہم سب کی تمام روحانی، جسمانی، ظاہری اور باطنی بیماریاں دور کر کے اللہ اپنی رحمت اور مہربانی سے مکمل شفائیں نصیب فرما دے. جو ہمارے مومن واحد ماں باپ، والدین، اقارب وفات پا چکے ہیں، ہمارے اساتذہ، ہمارے محسن، اللہ ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے زندہ ہیں اللہ ان کو صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ،
لمبی زندگی تقویٰ والی عمل صالح والی نصیب فرمائے، ہمارا بھی اور ان کا بھی سب کا خاتمہ بالخیر، موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب، اور جنت میں نبی صلی کا ساتھ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ میں شکر گزار ہوں مسجد کی انتظامیہ کا بھی، اور اپنے برادر محترم فضیلت الشیخ مولانا عبدالرحمٰن اطہر صاحب جو آپ کی اس مسجد کے امام و خطیب ہیں، جامعہ کے مدرس ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و عافیت والی ایمان و عمل و صالح تقویٰ والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ۔